أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وفوز أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبو القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قاله في كتابه المبين والفرقان الحميد إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون۔ تمام حمد اللہ رب العزت کے لیے ہے اور تمام درود و صلوات محمد و آل محمد کے لیے ہے۔ خاران عزیز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم بہت ہی مبارک مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، ماہ مبارک ماہ رمضان کے، جس کو برکتوں کا مہینہ کہا گیا، رحمتوں کا مہینہ کہا گیا، گناہوں کی بخشش کا مہینہ کہا گیا، کہ جس کے دن تمام دنوں سے افضل، جس کی راتیں تمام راتوں سے اور جس کی ساعتیں تمام ساعتوں سے افضل، ہر لحاظ سے برتری والا مہینہ عید معنویت ہے۔ یہ اللہ نے گویا ہماری ضیافت کا اہتمام کیا ہے۔ اب اس ماہ مبارک رمضان میں جہاں ہم مختلف قسم کے پیغامات اس ماہ مبارک کے حوالے سے سن رہے ہیں، تو حریتاً کچھ آپ لوگوں کی نظر سماعت کرتی جاؤں جو میرا حصہ ہے میری طرف سے۔ یعنی اس ماہ مبارک میں سب سے بہترین اعمال، جب ہم کہتے ہیں کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے، سب سے بہترین عمل تو یہی ہے کہ گناہوں سے بچا جائے۔ لیکن وہ کیا اعمال انجام دیے جائیں، وہ تمام چیزیں جو ہم نے ماہ رجب اور شعبان میں انجام دی ہیں، وہ تمام اس ماہ مبارک میں انجام دیں۔ یعنی استغفار کے لیے بہترین مہینہ ہے، تلاوت قرآن کی تو ہے ہی، یہ ماہ قرآن کے لیے بہار کا مہینہ ہے، تلاوت قرآن کثرت سے کی جائے، باقی جتنی بھی عبادات وغیرہ ہیں۔ اور ویسے بھی یہ ماہ اس قدر اپنے اندر نورانیت رکھتا ہے کہ عام دنوں کے مقابلے میں اس ماہ میں زیادہ انسان عبادتوں کی طرف اور ریاضتوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ کچھ خاصیت ہے اس ماہ میں، پروردگار کی جانب سے خاصیت ہے، اور قرآن میں پروردگار حکم دے رہا ہے، یعنی کہ تمام امت مسلمہ پر فرض کر رہا ہے روزوں کو، کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جس طریقے سے تم پر فرض کیے گئے ہیں روزے، جس طریقے سے تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور اس آیت کے ذیل میں ایک حدیث ہے امام صادق علیہ السلام کی، جو کہ ملا یحضر فقی کی روایت ہے، کہ امام یہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی، امام یہ فرماتے ہیں، ملا یحضر فقی کی روایت ہے کہ رمضان کے روزے ہم سے پہلی والی امتوں پر واجب نہ تھے۔ تو راوی نے کہا یہ تو قرآن کی آیت میں نازل ہوا ہے، اور اس آیت کا حوالہ دیا۔ تو امام نے فرمایا رمضان کے روزے واجب تھے، لیکن انبیاء پر، امتوں پر نہیں تھے۔ یعنی یہ خصوصیت، یہ فضیلت صرف اور صرف انبیاء کو حاصل تھی، تاکہ اس ماہ میں روزہ رکھ کے، روزے کے ذریعے سے پروردگار کی جانب سیر و سلوک کے مراحل کو طے کرے۔ لیکن امت محمدیہ کے لیے خصوصی طور سے، یعنی اب یہ میں ایکسپلینیشن دے رہی ہوں، امام کی حدیث تمام ہو گئی، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب حالت روزہ میں ہے تو احادیث وغیرہ بیان کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، حوالے کے بغیر کوشش کرنی چاہیے، یعنی کہ ایک تو حتماً 100% پتہ ہو، لیکن بہتر ہے کہ حوالہ دے کر حدیث کو بیان کرے۔ تو یعنی یہ ماہ ہمیشہ سے، نہ یہ کہ جب اس کا حکم قرآن میں نازل ہوا، بلکہ ہمیشہ سے، ابد سے یہ ماہ خصوصی ماہ رہا ہے۔ کس حوالے سے؟ اپنی کردار سازی کی اور معنویت کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے۔ کیوں؟ کیونکہ اس ماہ میں کیا ہوا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کو اس ماہ میں نازل کیا گیا۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ قرآن کے دو طرح کے نزول ہیں، اس سے پہلے بھی بیان کر چکی ہوں کہ ایک یک دفعی نزول ہے اور ایک تدریجی نزول ہے۔ یک دفعی نزول جو کہ شب قدر میں پورا کا پورا قرآن قلب پیمبر پر نازل ہو گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اگر اس کی تفسیر میں جائے تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ دو طرح کے نزول قرآن ہے، ایک یک دفعی نزول اور ایک جو کہ تدریجی طور پر پھر آیات قرآن حالات اور واقعات کے مناسبت سے نازل ہوتی رہی۔ تو قرآن تو لوح محفوظ میں پہلے ہی آ چکا تھا اور نازل بھی ہو چکا تھا، لیکن وہ کون سا ماہ تھا؟ ایسا نہیں ہے کہ بعد میں جب کہا گیا یہ ماہ مبارک رمضان، وہ ازل سے ماہ مبارک رمضان تھا، اور یہ خاص مہینہ تھا کہ جس کو عام لوگوں سے پوشیدہ رکھا ہوا تھا، کہ جس کو عرفا اس وقت کے انبیاء کرام ڈھونڈا کرتے تھے، کہ تاکہ جو بھی ان کی کردار سازی اور ان کی روحانیت کے حوالے سے وہ بلند مقام کو طے کر سکے۔ لیکن ہمارے اور آپ کے لیے گویا اس کو انلیش کر دیا گیا ہے، اس کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور پھر تمام اس کے فضائل کو بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ وہ ماہ ہے کہ جس میں پروردگار
جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو روزے دار کے لیے بند کر دیتا ہے۔ بس دو چیزیں ہیں، یعنی تمام جتنے بھی اعمال کے ساتھ، تمام جتنی ریاضتیں، توبہ، استغفار وغیرہ، ان تمام کے علاوہ دو چیزیں ہیں کہ جن کو خاص طور سے اس ماہ مبارک رمضان میں اپنی روحانیت کو بلند کرنے کے لیے انجام دے۔ ایک تو یہ کہ شکر کی عبادت، شاکرین کی عبادت، شکر بلطف خدا، کہ اس پروردگار کی عبادت اس طرح سے انجام دیں کہ شکر گزاری کے ذریعے سے، کیونکہ شکر کرنا، حدیث معصوم ہے، شکر کرنا انسان کو اللہ کی محبت کے دائرے میں قرار دیتا ہے۔ اصول کافی کی حدیث ہے، ابھی یاد ہے اس کا ریفرنس، لیکن پھر بھی معصوم کا نام میں نہیں لے رہی ہوں احتیاطاً، کہ شکر کرنا انسان کو اللہ کی محبت کے دائرے میں قرار دیتا ہے۔ تو بس ہمارے لیے یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہم شکر گزاروں جیسی عبادت کو انجام دیں تاکہ اللہ کی محبت حاصل ہو سکے، یعنی ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم خدا کی محبت کو حاصل کر سکے۔ اب خدا کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم بندوں سے حسن اخلاق کے ساتھ، حسن خلق کے ساتھ پیش نہ آئے، یعنی ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش نہ آئے۔ تو بندوں کی نسبت کیا ہے؟ بہترین عمل جو بندوں کی نسبت ہے وہ ہے صلہ رحمی۔ اپنے دوست احباب جتنے بھی مومنین آپ کے جو دوست ہیں وہ تو حق رکھتے ہیں، پھر رشتہ دار اور زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پھر آپ کا خانوادہ، یعنی صلہ رحمی کریں، صلہ رحمی کریں۔ وہ رشتہ دار کہ جن کو ہم سال میں کبھی ایک دن عید کے دن یاد کرتے ہیں، اور عید کا دن جب آتا ہے اس دن ہم فون کرتے ہیں، ان کی خیریت پوچھتے ہیں، اس کو ابھی سے انجام دیں، کیونکہ ماہ مبارک رمضان کا ایک اور نیک عمل صلہ رحمی ہے۔ اور آج کل تو بہت آسان ہو گیا، ایک میسج کے ذریعے یا ایک کال کے ذریعے ہم صلہ رحمی کر سکتے ہیں، اس کی خیر خیریت پوچھ لینا، یا اس کو کچھ اچھے الفاظوں میں کچھ گریٹنگز وغیرہ دے دینا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، اللہ کی محبت کا حاصل کرنا کس طرح سے؟ شکر گزاری والی، خشوع خضوع والی عبادت کے ذریعے سے، اور پھر اللہ خوش ہوتا ہے کہ جب اس کے بندوں کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے صلہ رحمی کے ذریعے سے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد اللهم صل على محمد وعلى اجمعین۔ خوب، تفسیر سورہ نور جاری تھی، اور الحمدللہ ہم نے 10 آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی۔ آج انشاءاللہ 11 یعنی 11ویں آیت سے 20ویں آیت تک، یعنی آیت نمبر 11 سے لے کر 20 تک اس کو بیان کریں گے۔ یہاں پہ پروردگار یہ فرما رہا ہے آیت نمبر 11 میں، جیسے کہ اس کی شروعات ہوئی، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، یعنی یقیناً وہ لوگ جو کہ آئے لے کر کے افک یعنی جھوٹ، اور وہ کون تھے؟ عصبۃ منکم، وہ تم میں سے ایک گروہ تھے، لا تحسبوہ شر لکم، اس بارے میں برا گمان مت کرو، یعنی جو کچھ انہوں نے کیا جھوٹ، افک، ابھی میں انشاءاللہ افک کو بیان کروں گی، کہ جو انہوں نے جھوٹ اور تہمت باندھی ہے اس گروہ نے، عصبہ گروہ کو کہتے ہیں، اس گروہ نے، اس کے بارے میں لا تحسبوہ شر لکم، اس کے بارے میں تم برا گمان نہ کرو، بل ہوا خیر لکم، یہ تمہارے لیے خیر تھا، لکل امرئ منہم مکتسب من الاثم، ہر شخص کے لیے ان میں سے جو اس نے کسب کیا ہے گناہ، والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور والذی تولی یعنی جو کچھ اس نے اپنے ذمے لیا ہے، کبرہ وہ بہت بڑا ہے، اس کا سب سے بڑا حصہ کبر ہے، منہم لہ عذاب عظیم، یعنی ہر وہ شخص جو اس کام میں شامل رہا ہے اس نے اتنا ہی گناہ کمایا ہے، اور وہ کہ جس نے اس کا سب سے بڑا حصہ لیا ہے، سب سے بڑا حصہ کسب کیا ہے، تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، تو اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے تو افک کو آپ سمجھ لیں کہ افک کیا ہے، افک یعنی کہ جھوٹ کے معنی میں ہے، لیکن کذب بھی جھوٹ کے معنی میں ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ کذب یعنی کہ جھوٹ، جو بھی صحیح اور سچی بات ہے اس کے علاوہ کوئی اور بات کہنا جھوٹ، لیکن افک کیسا جھوٹ ہے؟ افک بقول راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ افک جو لغوی معنی ہے، ہر اس چیز کو افک کہا جاتا ہے جس کی اصلی اور طبعی حالت بدل جائے، کسی شے کا اپنے اصل سے رخ پھر جانا، اس کو افک کہتے ہیں۔ لیکن بعد ازاں حق سے منحرف اور خلاف واقع ہر گفتگو پر یہ صیغہ بولے جانے لگا، لیکن
اس کے لیے مجموع البیان میں علامہ طبرسی یہ کہتے ہیں کہ ہر جھوٹ کو افک نہیں کہتے، بلکہ ایسے بڑے جھوٹ کو افک کہتے ہیں جو معاملے کی اصل کو ہی بدل دے، اور اس لحاظ سے افک کا لفظ بذات خود تہمت لگانے کی سنگینی کو بیان کر رہا ہے، یعنی بڑا جھوٹ، سنگین جھوٹ جو پورے معاملے کو ہی بدل دے، عام جھوٹ نہیں، بڑا جھوٹ۔ تو اسی حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو افک لے کر کے آئے ہیں۔ اچھا، پھر آگے جو ایک لفظ استعمال ہوا ہے عصبتن، عصبتن یہ لفظ استعمال ہوا ہے، عصبہ، عصبہ گروہ کو کہتے ہیں، لیکن اس کے لغوی معنی دیکھ لیں کہ اس کی جو اصل ہے آئین سو اور با عصب کے مادے سے ہے، جس کے معنی اعصاب کے ہیں، جو ہم اپنے بھی زبان میں الحمدللہ استعمال کرتے ہیں، لہٰذا ہم جانتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اعصاب کام نہیں کر رہے تھے، بس وہی مطلب ہے، اعصاب جمع ہے، اور عصبہ یہ یعنی واحد کے معنی میں، عصبہ یعنی وہ ریشے اور رگے جو انسانی جوڑوں کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوں، اس کو کہتے ہیں عصب، اسی سے عصبہ ہے۔ اب یہ تو اس کے لغوی معنی ہو گئے، لیکن اصطلاحاً پھر بعد ازاں یہ کن معنی میں بولا جانے لگا؟ یہ لفظ 10 تا 40 افراد کے مضبوط گروہ کے لیے بولا جانے لگا، جو کہ آپس میں ہم فکر ہیں، متحد ہیں، اور ایک ہی کسی مقصد کے تحت کام کر رہے ہیں، اس کو عصبہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ نشاندہی ہو رہی ہے اس بڑے گروہ کی کہ جس نے اس افک میں، اس بڑے جھوٹ میں ایک طرح سے بہت ہی مین رول پلے کیا۔ اچھا، اب لے کر کے جاتی ہوں آپ کو اس کے شان نزول، کہ اس کا شان نزول کیا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کی ازواج یعنی 2 ازواج سے اس کا شان نزول جوڑا جاتا ہے، اور جن کے بارے میں یہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ کہ جن کے بارے میں یہ بیان ہوا ہے تاریخ میں بھی، احادیثوں میں بھی، اور تفسیر نمونہ میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اس میں اس کے شان نزول کے بارے میں لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ جب کسی سفر پر جانے لگتے تو اپنی ازواج کے لیے قرا ڈالتے، قرا میں جس کا نام نکلتا اسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ اسی طرح سے ایک جنگ بنی مطلب کے موقع پر قرا میں جناب عائشہ کا نام نکلا۔ اب میں آپ کو یہ تفسیر نمونہ سے بیان کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، 2 روایات ہیں اس حوالے سے، اس کے شان نزول کے حوالے سے، ایک تو حضرت عائشہ کے بارے میں، تو وہی ہے، انہی سے یہ روایت ہے اور وہی بیان کر رہی ہیں، اور اس کے بارے میں لکھتے ہیں یہ ناصر مکارم شرازی کے کئی پہلی شان نزول جو کہ زیادہ مشہور ہے، اہل سنت کی کتب تفاسیر میں نقل ہوئی، شیعہ تفاسیر میں بھی بالواسطہ طور پر شان نزول نقل ہوئی ہے۔ تو اس میں خود جناب عائشہ سے منقول ہے کہ اس جنگ کے موقع پر، یعنی جب جاتے ہیں سفر کے موقع پر اور قرا ڈالتے ہیں، تو اس میں جناب عائشہ کا نام نکلتا ہے، لہذا حضرت عائشہ رسول اللہ کے ساتھ ان کے ہمراہ سفر پر روانہ ہوتی ہیں، اور اس کے بعد بہرحال وہ ایک محمل ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ سوار ہوتی ہیں۔ پھر جب جنگ تمام ہو جاتی ہے، واپس آ جاتی ہیں، تو یعنی واپسی کی طرف رستہ جو ہے وہ پورا کارواں واپسی کے رستے کی طرف ہوتا ہے، جب پلٹ رہا ہوتا ہے تو مدینے کے قریب پہنچتے رات ہو جاتی ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ رفع حاجت کے لیے لشکر گاہ سے کچھ دور چلی گئی، جب واپس آئی تو کہا کہ میری نظر پڑی کہ میرا جو ہار ہے وہ ٹوٹ کر کہیں گر گیا ہے، میں اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل گئی اور مجھے دیر ہو گئی، واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ لشکر چلا گیا ہے اور میرا محمل بھی اونٹ پر رکھ کر لے گئے ہیں، ان کا خیال تھا کہ اس میں موجود ہوں، کیونکہ ان دنوں غذا کی کمی کے باعث عورتیں ہلکی پھلکی تھی، اس کے علاوہ میری عمر بھی کم تھی، لہٰذا وزن کا فرق معلوم نہ ہوتا۔ پھر کہتی ہیں کہ بہرحال میں وہاں تنہا رہ گئی، میں نے سوچا کہ جب گھر پہنچیں گے اور مجھے نہیں پائیں گے تو میری تلاش شروع کریں گے۔ برائے مہربانی اپنے اپنے کیمرے بند کر دیں اور میوٹ کر دیں تمام لوگ، صلوات بھیجیں۔ اپنے اپنے مائکس کو بند کر دیں۔ تو کہتی ہے کہ میں وہاں تنہا رہی تھی، میں نے سوچا کہ جب گھر پہنچیں گے تو مجھے نہیں پائیں گے، میری تلاش میں نکلیں گے، رات اسی بیابان میں بسر کی۔ اتفاق کی بات ہے کہ اسی لشکر کا یعنی لشکر اسلام کا ایک فرد جس کا نام صفوان تھا، وہ بھی لشکر گاہ سے دور رہ گیا تھا، اور اسی طرح سے اس نے بھی رات اسی بیابان میں گزاری۔ دن چڑھا تو دور سے اس نے مجھے دیکھا، قریب آیا، اس نے مجھے پہچان لیا اور اس نے صرف کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، بس یہ جملے کہے اور اس کے علاوہ کوئی لفظ بھی، کوئی کلام نہ کیا۔ اس نے اپنا اونٹ میرے پاس بیٹھایا، میں اس پر سوار ہو گئی، اس نے ناکے کی مہار پکڑی اور چلتا رہا یہاں تک کہ ہم لشکر گاہ پر پہنچ گئے۔ یہ منظر دیکھا تو کچھ لوگ میرے بارے میں افواہیں پھیلانے لگے اور اپنے آپ کو عذاب الہی میں گرفتار کر کے ہلاکت میں ڈالنے لگے۔
اس تہمت ترازی میں عبداللہ ابن ابی سب سے آگے، جس نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا۔ کہتی ہیں کہ ہم مدینے پہنچے اور یہ افواہ، یہ پروپیگنڈا شہر میں پھیل گیا، جبکہ مجھے اس کی کوئی خبر نہ تھی۔ اس دوران میں بیمار ہو گئی، رسول خدا مجھے دیکھنے کے لیے آئے تو، لیکن مجھ پر وہ پہلی سی مہربانی اور اضافات نہ دکھائی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ میری صحت دوبارہ اچھی ہو گئی، باہر نکلی تو رفتہ رفتہ مجھے اپنے قریب کی عورتوں نے منافقین کے اس افواہ اور اس پروپیگنڈے کے بارے میں بتایا۔ یہ سن کر میں سخت بیمار ہو گئی۔ رسول اللہ مجھے دیکھنے کے لیے آئے تو میں نے آپ سے اپنے والد کے گھر جانے کی اجازت لی۔ جب میں اپنے والد کے گھر آئی تو میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ کون لوگ ہیں، کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غم نہ کرو، جن عورتوں کو امتیاز حاصل ہے، چونکہ رسول اللہ کی بیوی ہیں، امتیاز حاصل ہے، تو کہتی ہیں ان کی والدہ کہ غم نہ کرو، جن عورتوں کو امتیاز حاصل ہے اور دوسرے ان سے حسد کرتے ہیں، ان کے بارے میں بہت کچھ باتیں کرتے ہیں۔ اس موقع پہ رسول اللہ مولا علی کے سامنے اور ایک اور صحابی کا نام لکھا، ان سے مشورہ کرتے ہیں کہ اس معاملے کے لیے کیا کرے، کیونکہ عزیزان من 1 ماہ تک یہ خبر پورے شہر میں پھیلائی گئی، 1 ماہ تک یہ افواہیں پھیلتی رہی۔ رسول اللہ اس سے رنجیدہ خاطر ہوتے رہے۔ وہی والی بات ہے، پروپیگنڈا۔ اور بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ کسی کے بارے میں اگر کوئی افواہ، کوئی پروپیگنڈا، تہمت، بہتان پھیل رہا ہو معاشرے میں، تو بیچارے جس شخص کے بارے میں پھیل رہا ہو، جس پر بہتان، تہمت، اس کو سب سے آخر میں پتہ لگتا ہے، جب وہ اچھا خاصا پروپیگیٹ ہو چکا ہوتا ہے، پھیل چکا ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے اس میں جو سب سے بڑا، اب دیکھیں یہاں پر جب بات ہو رہی ہے، رسول اللہ کی ناموس کی بات ہو رہی ہے، معمولی بات نہیں ہے، یہاں پر کوئی اور بحث نہیں ہے۔ یہاں پر بات یہ ہے کہ رسول اللہ کی زوجہ ہیں، رسول اللہ کی ناموس ہیں، سب سے زیادہ کس کو، یعنی ٹھیک ہے خود وہ بندہ کہ جس پہ تہمت لگائی جا رہی، وہ تو اثر انگیز ہوگا ہی ہوگا، لیکن ایسے معاملے میں اگر کسی عورت کو، شادی شدہ عورت کو بہتان لگایا جائے تو سب سے زیادہ اس کا شوہر متاثر ہوتا ہے، کہ لوگوں کے تانے اس کو سننے پڑتے ہیں، لوگوں کی آنکھوں کے جو تانے اس کا تعاقب کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ نہ ملے جلے، لوگوں کے سامنے نہ آئے جائے۔ سب سے زیادہ کس کو اذیت ہو رہی ہوتی ہے، یعنی اس شخص کے بعد اس خاتون کے شوہر کو، کیونکہ اس کی ناموس پر بات ہے۔ تو یہاں پر رسول اللہ کی شدید دل آزاری ہوئی، رسول اللہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار رہے، یعنی کیونکہ رسول اللہ بہرحال انسانی شکل میں اس دنیا میں آئے ہیں، رنجیدہ وہ بھی ہوتے تھے، آنسو ان کے بھی بہتے تھے، دکھ اور تکلیف ان کو بھی ہوتی تھی۔ خیر مولا علی سے، حضرت علی سے مشورہ کیا تو حضرت علی نے کہا کہ آپ پر اللہ نے کوئی سختی نہیں کی ہے، آپ ان کی کنیز کے ذریعے سے اس بات کے بارے میں تحقیق کر لیجئے تو معاملہ صاف صاف سمجھ میں آ جائے گا اور گواہ بھی ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ نے پھر ان کی کنیز کو بلایا اور ان سے پوچھا، کہا کہ کیا تو نے عائشہ کے بارے میں کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جو شک و شبہ پیدا کرے، یعنی اس قسم کا جو الزام لگایا گیا ہے؟ تو کہا کہ اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں نے ان سے اس طرح کا کوئی غلط کام نہیں دیکھا۔ بس پھر رسول اللہ ممبر پر جاتے ہیں اور ان تمام باتوں کو پیش کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر کوئی شخص میری ناموس کے معاملے میں مجھے رنج پہنچائے تو میں اسے سزا دوں تو مجھے معذور سمجھنا، اور اگر کسی ایسے شخص پر تہمت لگائی جائے کہ جس میں وہ برائی نہیں ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس وقت اصحاب اٹھے، سعد بن معاذ اٹھے، سعد بن عبادہ بھی اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایسے شخص کو قتل کر دیں گے۔ اور پھر معاملہ جب آگے بڑھنے لگا اور پھر اس کے بعد قبیلوں کی آپس میں، کیونکہ وہ شخص کے جس نے الزام لگایا تھا ابی عبیدہ نے، تو اس کا نام کیا تھا، وہ شخص جو جس نے الزام لگایا تھا وہ ایک قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور دوسرے قبیلے سے وہ لوگ تعلق رکھتے تھے کہ جنہوں نے کہا، وہ اصحاب کے جنہوں نے کہا کہ ہم اس شخص کو قتل کر دیں گے۔ تو یہاں پر قریب تھا کہ 2 گروہوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی، مگر پھر اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو اس کے بعد اس میں پروردگار نے ان آیات کے ذریعے سے، آگے جو آپ پڑھیں گے، ان آیات کے ذریعے سے ان کو اس بڑے الزام سے مبری کیا، اس بڑے بہتان سے مبرہ کیا۔ اچھا، یہی والی آیات، ان کا شان نزول ایک اور بھی ہے جو کہ ہماری کتب میں بھی بیان ہوا ہے، اور وہ ہے زوجہ رسول ماریہ قبطیہ کہ جن پر تہمت لگائی گئی، اور اس کو تفسیر المیزان میں بھی بیان کیا گیا ہے، تفسیر در منصور میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ کی ایک زوجہ تھی جناب ماریہ قبطیہ کہ جن سے رسول اللہ کا ایک بیٹا بھی تھا جن کا نام ابراہیم تھا۔
اور ان پر جو تہمت لگائی کہ یعنی یہ جو بیٹا ہے ابراہیم رسول اللہ کا جو حضرت ماریہ سے تھا، کہا گیا کہ یہ رسول اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ اور ایک اور زوجہ نے، رسول اللہ کی ایک اور زوجہ تھی کہ جو حسد کرتی تھی ان سے، جناب ماریہ سے، خوبصورت تھی، انہوں نے یہ الزام لگایا، یہ تہمت لگائی۔ جب یہ تہمت لگائی اس کے بعد وہی ہوتا ہے جو خواتین کا پورا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، ایک منہ سے دوسرے منہ تک بات جانا، اور پھر اسی طریقے سے رسول اللہ تک یہ بات پہنچتی ہے، رسول اللہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ پھر حضرت علی علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جا کر اس معاملے کے بارے میں تحقیق کرو۔ پھر مولا متقیان جاتے ہیں، اس معاملے کی تحقیق کرتے ہیں، واپس آتے ہیں رسول اللہ کی خدمت میں اور بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص کہ جس کے ساتھ آپ کی زوجہ جناب ماریہ کا نام جوڑا جا رہا ہے، جری قبطی کا بیٹا ہے، اور اس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ تولید نسل کرے، لہٰذا آپ کی زوجہ بالکل پاک و پاکیزہ ہے۔ جب رسول اللہ کو اس بات، جب یہ بات کی تحقیق اور یہ بات آ کر کے مولا علی بتاتے ہیں تو رسول اللہ خوش ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی۔ تو یہ دو شان نزول تھے ان آیات کے حوالے سے، دونوں میں ایک ہی طریقے کی بات ہے، یعنی زوجہ رسول پر تہمت لگانا۔ لیکن اگر اس کو ہم کامنلی دیکھیں، کیا کام ہو رہا ہے؟ کسی ایسے شخص پر الزام لگانا، تہمت لگانا جس نے وہ گناہ انجام نہیں دیا ہے۔ تو اس کے کیا افیکٹس ہیں؟ اس میں سارا معاشرہ انوالو ہو جاتا ہے۔ اسی کے حوالے سے پروردگار کیا کہہ رہا ہے اس آیت میں کہ ان الذین جاؤ بالافک، کہ جنہوں نے یہ افک کی خبر، اس کو اس لیے واقعہ افک بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے یہ جھوٹ گڑھا وہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہے، اور تم اس بارے میں یہ گمان نہ کرو کہ یہ تمہارے لیے برا ہے، بلکہ اچھا ہی ہوا تمہارے حق میں، بل ہوا خیر لکم لکل امرئ منہم مکتسب من الاسم، ہر ایک نے اپنے اپنے حصے کا گناہ اس میں اٹھا لیا۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہماری اور آپ کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ صرف اتنا ہو جاتا ہے کہ اگر شوہر نے یا ساس نے کہہ دیا کہ فلاں ٹائم تم سو رہی تھی، اور اگر نہیں سو رہے تھے تو قیامت ہو جاتی ہے کہ کیسے کہہ دیا ہم سو رہے تھے، فوراً ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اپنا دفاع کرنے کے لیے کہ ہرگز ایسی بات نہیں، ہم پر الزام لگایا گیا، میں تو ایک لمحے نہیں سوتی، صبح فجر سے اٹھ جاتی ہوں۔ تو بہرحال تو فوراً ہم آ کر کے اپنا دفاع کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات بری لگ جاتی ہے کہ نہیں یہ بات تو میں نے کی نہیں تھی، اتنی سی بات مجھے کیسے کہہ دی تھی۔ لیکن یہاں پر اتنی بڑی تہمت لگائی گئی، اور شہر میں 1 ماہ تک وہ افواہ پھیل رہی ہے، اور رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ صبر کر رہے ہیں۔ یہاں پہ اپنے مائکس پلیز بند کر دیجئے۔ رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صبر کر رہے ہیں۔ یہاں پر ہمارے اور آپ کے لیے اس واقعے میں اور قرآن کی ان آیات کے ذیل میں کہ ایک میسج ہے کہ جب بھی کبھی ایسا ہو تو تھوڑا سا ویٹ اینڈ واچ، تھوڑا اپنا جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے، ایک دم سے کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو ہم سے منسلک کی جائے، ظاہر ہے ہمیں غصہ آتا ہے۔ جی کس کا مائک آن ہے؟ معذرت کے ساتھ خواہشنی ماری ہیں۔ جی، تو جب کبھی اس طرح ہوتا ہے، جب کبھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ کسی پہ کوئی تہمت لگی ہوتی ہے، ہم اور آپ اگر ہوں تو ہم فوراً سے چاہتے ہیں کہ اس کے لیے فوراً کوئی اقدام کرے۔ کرنا کیا چاہیے؟ تھوڑی دیر رک جانا چاہیے، کچھ لمحے، یعنی کہ کم سے کم صبح سے شام تک کا تو ویٹ کرنا چاہیے کہ غصے کے عالم میں کوئی فیصلہ نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم جو سوچ رہے ہیں ویسا نہ ہو، اور پھر صبر، تو پھر اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وصبر ان اللہ اجر المحسنین۔ تو اب یہاں پر کیا اس واقعے کے ذیل میں کہ تہمت لگائی گئی، لیکن رسول اللہ نے صبر کیا، اور پھر پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہوا۔ کیوں بہتر ہوا؟ کیونکہ اس طرح سے وہ تمام لوگ بے نقاب ہو گئے، یعنی جو منافق تھے وہ بے نقاب ہو گئے۔ اور ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہوتا ہے کہ کبھی ایسا اگر ہو جائے، یعنی کوئی اور سچویشن ایسی ہو جائے جب ہمارے ساتھ ایسا ہو، تو ہمارے لیے ہمارے دوست اور دشمن کی پہچان ہو جاتی ہے۔ ہمارا دشمن بے نقاب ہو جاتا ہے، عین ممکن ہے کہ مستقبل میں وہ زیادہ نقصان ہمیں پہنچائے، اس سے پہلے ہی پروردگار اسی ہی کی کرتوت کے سبب سے ہمارے سامنے اس کو بے نقاب کر دیتا ہے، اور پھر بعد میں بے گناہی بھی ثابت کر دیتا ہے، کیونکہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے وہ پروردگار، اور اس طرح سے دشمن سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ اور وہ لوگ جو ان افواہوں کو قبول کر رہے تھے وہ بھی روسیہ ہو کر سامنے آ جاتے ہیں۔ یعنی ایک تو طبقہ وہ ہوا کہ جس نے تہمت لگائی، ٹھیک ہے، وہ تو سب سے بدترین ہے، اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے سب سے بڑا عذاب اٹھایا، اس کا سب سے بڑا حصہ ہے تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ پھر اس کے بعد جس نے اسے سنا اور آگے پہنچایا، ایک یہ طبقہ ہو گیا۔ تیسرا طبقہ کون سا ہوا؟ جو کہ سب سے معصوم طبقہ ہے، وہ لوگ جو کہ سوچتے ہیں کہ نہ ہم اچھے میں، نہ ہم برے میں، نہ ہماری اس سے دشمنی، نہ ہماری اس سے دشمنی، ہماری سب سے دوستی ہے، نہ۔ وہ لوگ جو خاموش رہے حق بات کو کہنے سے، ایسی خاموشی گناہ ہے،
ایسی خاموشی بھی گناہ ہے. اس کو کہا کہ ایسی خاموشی گویا شیطان کی زبان ہے. تو ایسے موقعوں پر خاموش رہنا گناہ ہے. جو خاموش رہے انہوں نے بھی اپنا حصہ اس میں سے اٹھایا. آگے بڑھتے ہیں. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. کہ ایسا کیوں نہیں کیا تم نے کہ جب تم نے سنا ان باتوں کو تو ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا، تو تم نے ان کے بارے میں اچھا گمان یعنی ایسا گمان کیوں نہیں کیا اب تمام مومن و مومنات کے بارے میں بھی اپنے نفسوں کے بھی انفسہم اپنے نفسوں کے جیسا گمان کیوں نہیں کیا، اچھا خیر والا گمان کیوں نہیں کیا. وقالوا هذا افک مبین، اور کیوں نہیں کہا کہ یہ واضح جھوٹ ہے. یعنی قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جب کبھی کوئی ایسی ریومر پھیلے، کوئی ایسا پروپیگنڈا پھیلے اور ہمارے پاس اس کے لیے کوئی ایسی دلیل نہ ہو، اپنا کوئی بھی آپ کا مومن بھائی ہو یا بہن ہو، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی ہے نا، ہم زیادہ تر کس کے ساتھ یہ ہوتا ہے اس کے ساتھ تو نہیں ہم کرتے ہیں، یا اس کے ساتھ یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں جو ہماری کمیونٹی سے باہر ہوتا ہے. کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ جو کمیونٹی کے اندر ہے، جو ہماری دسترس میں ہے، اسی کے ساتھ ہوتا ہے نا. تو اکثر کیا ہے ہماری کمیونٹی میں مومن بھائی مومن بہن اس طریقے سے ہوتا ہے. تو جب کبھی ایسا ہو کسی کے بارے میں کوئی خبر سنو تو کیا کرو؟ تو اس کے بارے میں اچھا گمان کرو. کیسا گمان کرو؟ جیسا تم اپنے بارے میں گمان کرتے ہو، بِأَنفُسِهِمْ، اپنے نفوس کے بارے میں جیسا گمان کرتے ہو ویسا تم اس کے بارے میں گمان کرو. اور کیوں نہیں تم نے کہا کہ یہ افک مبین ہے، یہ تو واضح جھوٹ ہے. تو اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ بدگمانی کس قدر انسان کو کہاں تک پہنچاتی ہے. مولا متقیان یہ کہتے ہیں، غر الحکم کی روایت ہے کہ مولا یہ کہتے ہیں کہ جو شخص بدگمانی کرتا ہے وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے. یعنی ایسا شخص کہ جو کسی کے بارے میں سوء ظن سے کام لے، اور سوء ظن کے بعد پھر وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے کسی کی برائی پر یقین کر لینا. تو کہا کہ اس کے لیے ہر ایک سے وہ ڈرے گا، ہر ایک در سے وہ ڈرے گا. اس کے علاوہ مولا متقیان یہ بھی فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کے اعمال کو جہاں تک ہو سکے بہترین صورت پر محمول کرو، جب تک کہ اس کے خلاف کوئی دلیل قائم نہ ہو جائے، اور تیرے مسلمان بھائی سے جو سخت بات ہوئی اس کے لیے بدگمانی نہ کر جب تک اس کے لیے نیکی کا گمان کرنے کی گنجائش رہے. یہ تفسیر نمونہ سے آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں یہ حدیث. یعنی جب تک کوئی دلیل واضح سامنے نہ آ جائے، حتی الامکان کیا کوشش کرنی ہے؟ حتی الامکان کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کے بارے میں خوش گمانی رکھنی ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جو کہ بہت ہی، جس میں امام صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، امام سے روایت ہے کہ امام یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کو تم نے اپنی آنکھوں سے گناہ کرتے نہیں دیکھا اور جس کے متعلق دو عادل گواہوں نے گناہ کی گواہی نہ دی ہو تو وہ شخص عادل ہے اور اس کی گواہی قبول ہے. ایسے شخص کے رازوں کی حفاظت کرنی چاہیے. یہاں پر اصل میں اس کا بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ امام سے کسی نے سوال پوچھا تھا کہ کس شخص کی گواہی قبول ہوگی، تو امام نے کہا کہ عادل شخص کی گواہی قبول ہوگی. پوچھا عادل شخص کون ہے؟ تو اسی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں امام. اور ایسا شخص یعنی عادل وہ شخص ہے کہ جس کو دوسرے شخص نے آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے کوئی گناہ کرتے ہوئے، یعنی یہ نہیں کہا کہ یہ کرتا ہوگا اپنی تنہائی میں، یوں ہوتا ہوگا، نہ. جس کے عادل ہونے کے لیے ایسا ہے کہ اس کو گناہ کرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا ہے. اگرچہ، اب امام کا کلام دوبارہ سے، اگرچہ خدا کے سامنے گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، تو ایسے شخص کے متعلق جو ایسے امر کی نسبت دے جو اس میں موجود نہ ہو تو ایسا شخص اللہ کی ولایت سے خارج ہے اور شیطان کی ولایت میں داخل ہے. اور ایک اور حدیث میں مثال شیعہ کی حدیث بھی اسی طرح سے ہے، جس نمبر 8 میں یہ تک کہا گیا ہے کہ پھر ایسا شخص گویا ایسا ہے کہ اللہ کی ولایت سے خارج ہو جاتا ہے، فَهُوَ خَارِجٌ مِنْ وِلَایَتِ اللَّهِ وَدَخَلَ فِي وِلَایَتِ الشَّیْطَانِ، اور پھر آگے کہا کہ شیطان بھی پھر اس کو قبول نہیں کرتا. اللہ اکبر، اعوذ باللہ. یعنی اس طرح کا شخص اتنا کری ہو جاتا ہے کہ شیطان بھی پھر اس کو قبول نہیں کرتا. یعنی کتنا سنگین ہے کہ کسی کے اوپر تہمت لگائی جائے، اور پھر یہ معاملہ کہاں سے؟ گمان سے شروع ہوتا ہے. یہاں تک کہ امام نے فرمایا ہے کہ اپنے مومن اور مسلمان بھائی کے مقابلے میں اپنے کان اور آنکھ کو جھٹلا دو، یہاں تک کہ اگر 50 آدمی بھی آ کر قسم کھا کر کہیں اس نے فلاں کام کیا ہے. اب یہاں پہ امام کی روایت بیان کر رہی ہوں اور اس کا ایڈریس بھی میں آپ کو دے دیتی ہوں تاکہ
یہ بھی تفسیر نمونہ سے ہی بیان کر رہی ہوں، اور یہ بھی اصول کافی کی ہے روایت، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہے کہ ان کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، لوگ میرے ایک دینی بھائی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس نے ایک ایسا کام انجام دیا ہے کہ جسے میں ناپسند کرتا ہوں، جس کو میں، یعنی کہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جس کو میں ناپسند کرتا ہوں، اس نے ایک ایسا کام انجام دیا۔ میں نے خود اس سے پوچھا تو اس نے انکار کیا، جبکہ متعدد موثق افراد نے اس کے بارے میں گواہی دی، یعنی کہا کہ ہاں اس نے اس عمل کو انجام دیا ہے۔ تو میرے لیے کیا وظیفہ ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو امام نے اب کیا کہا، امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا اپنے مومن اور مسلمان بھائی کے مقابلے میں اپنے کان اور آنکھ کو جھٹلا دو، یہاں تک کہ اگر 50 آدمی بھی آ کر قسم کھا کر کہیں اس نے فلاں کام انجام دیا ہے، جبکہ وہ خود کہے کہ میں نے نہیں کیا ہے، تو اس بھائی کی تصدیق کرو، یعنی جو خود کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا ہے تو اس کی تصدیق کرو، اور ان تمام کی بات کو قبول نہ کرو۔ جو چیز ننگ و رسوائی کا باعث ہو اور اس کی شخصیت کو ختم کر دے، اسے معاشرے میں نہ پھیلاؤ، ورنہ تم ان لوگوں میں سے شمار ہوگے کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے جو لوگ مومنین کی برائیاں معاشرے میں پھیلانا پسند کرتے ہیں ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے، یعنی یہی والی آیت کہ لہو عذاب عظیم، اور پھر آگے بھی مزید بیان ہوتا ہے۔ وہ کتنی زیادہ سنگینی ہے، کتنی زیادہ احتیاط ہے، کیوں؟ کیونکہ ایک مومن کا مقام بہت بلند ہے، ایک مومن دوسرے مومن پر کس قدر حق رکھتا ہے کہ رسول اللہ کی یعنی بہت ساری احادیثیں اس حوالے سے بیان ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ ایک مومن دوسرے مومن بھائی پر 30 حق رکھتا ہے۔ اچھا، اس سے زیادہ کبھی بیان ہوا ہے، لیکن اس والی روایت کو لے لیتے ہیں کہ 30 حق رکھتا ہے جن سے وہ برزمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ان حقوق کو ادا نہ کر دے۔ اتنا زیادہ حق ہے۔ کیا کیا حق ہے؟ اس کی لغزشوں کو معاف کر دے، اس کی پریشانی میں اس پر مہربانی کرے، اس کے رازوں کو پوشیدہ رکھے، اس کے رازوں کو پوشیدہ رکھے، اس کی غلطیوں کی تلافی کرے، اس کے عذر کو قبول کرے، بدگوئی کرنے والوں سے اس کا دفاع کرے، ہمیشہ اس کا خیر خواہ رہے، اس کی دوستی کی پاسداری کرے، اس کے عہد و پیمان کی رعایت کرے، حالت بیماری میں اس کی عیادت کرے، اس کی موت کی حالت میں اس کے جنازے میں حاضر ہو، اور پھر کئی سارے حقوق، اس میں 30 تک کے حقوق بیان کیے ہیں۔ لیکن جو پہلے جن کو بیان کیا وہ اسی سے متعلق آپ نے کی صدرے سنی کہ یعنی اگر اس کے رازوں کو پوشیدہ رکھے، اس کا دفاع کرے، اگر اس کے بارے میں کوئی بری بات کہے۔ ایک مومن دوسرے مومن پہ اس قدر حق رکھتا ہے، کیوں؟ متعدد احادیثیں ہیں کہ بیان ہوا کہ امام صادق علیہ السلام اصول کافی کی جلد نمبر 2 میں بیان کرتے ہیں کہ مومن مومن کا بھائی ہے، اور وہ سب ایک جسم کے اعضاء کے مانند ہے، اگر ان میں سے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے تمام اعضاء کو تکلیف پہنچتی ہے، اور کیونکہ ان سب کے ارواح ایک ہی روح سے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی احادیث ہیں، مختلف الفاظوں میں ہیں، لیکن اس وقت تو بالکل بکش احادیث میں آپ کو بالکل پڑھ کے بیان کر رہی ہوں تاکہ روزے کے حوالے سے احتیاط رہ سکے۔ اصول کافی کی جلد نمبر 2 میں اس کے علاوہ بھی بہت بہترین انداز سے بیان کیا ہے کہ یعنی مومن مومن سے اتنے زیادہ گہرے رابطے میں ہے کہ اس میں امام یہ کہہ رہے ہیں کہ ان تمام مومنین کی جو روح ہے وہ ایک ہی ارواح سے، یعنی ان کا تعلق ایک روح سے ہے، ایک ہی جگہ سے ان کا کنیکشن ہے، بہت ہی گہرے رشتے میں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں، بہت زیادہ حقوق ہیں۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کے راز کی پاسداری کرنی ہے، اس کے رازوں کو پوشیدہ رکھنا ہے، اس کو عام نہیں کرنا ہے۔ اچھا، کن چیزوں کے حوالے سے؟ کیونکہ اس سے پہلے والی آیات میں کافی زیادہ سختی کے ساتھ بیان ہوا کہ جو بھی معاشرے میں اس طریقے کا زنا کے بارے میں بیان ہوا، لیکن وہ کس گناہ کے بارے میں؟ جس گناہ کو علی الاعلان انجام دیا جائے۔ جب ایسا ہو جائے کہ علی الاعلان کوئی گناہوں کو انجام دے رہا ہے تو وہاں پر اس کے لیے تخفیف نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے کوئی اپنے راز کو راز نہیں رکھا۔ ہاں وَإِلَّا وہ شخص جو چاہتا ہے کہ اس کے راز کو راز رکھا جائے، ہر ایک گنہگار ہے، اگر اس نے کوئی گناہ کیا اور کسی شخص نے اس کو دیکھ لیا اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا یہ گناہ یا برا عمل دوسرے لوگوں کے سامنے نہیں آئے، اس نے چھپ کر اس کو کوشش کی کہ انجام دے کوئی بھی عمل، ضروری نہیں کہ کسی خاص عمل کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور کسی شخص نے اس کو اسپاٹ کر لیا، تو کیا کرنا ہے؟ تو اس سے بھی اپنی نگاہوں کو چھپا لو کہ جیسے تم نے دیکھا ہی نہیں، جیسے ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ تو وہ پروردگار کتنا زیادہ نوازے گا روز آخرت، کتنا زیادہ ہماری غلطیوں کو معاف کرے گا، کتنا زیادہ ہمارے رازوں کو پوشیدہ رکھے گا، کیونکہ سب سے بڑی ذلت جس کے بارے میں بار بار قرآن میں بیان ہوا ہے وہ ہے روز محشر کی، کہ اس دن ہر چیز عیاں ہو جائے گی۔ اس دن کی ذلت سے اگر کوئی بچنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے مومن بھائی، اپنے مومن بہن کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اور اس کے رازوں کی حفاظت کرے، اور اس کی برائیوں کو عام نہ کرے۔
وجہ اس کے کہ اس میں تو تہمت کی بات ہو رہی ہے. تمام باتیں تو وہ بات کی ابھی جتنی بھی احادیث سنائی ہیں میں نے آپ کو, یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو اس میں موجود تھی, جس کو ہم غیبت کا عنوان دیتے ہیں, وہ چیزیں اس میں موجود تھی. اور بہتان جو اس میں موجود نہیں ہے, کس قدر اس کا گناہ ہے, کتنا زیادہ ہائی لیول کا اس کا گناہ ہے, اور اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اور مزید احادیث بیان کروں گی. آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 13 لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یاتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون, کہ اور جبکہ وہ نہیں لا سکے اس بارے میں 4 گواہ, تو اب جبکہ وہ گواہ نہ لا سکے تو پھر اللہ کے نزدیک کیا ہوئے, اللہ کے نزدیک یہ لوگ جھوٹے ثابت ہو گئے, کاذبون ثابت ہو گئے. ولولا فضل اللہ علیکم رحمتہ فی الدنیا والآخرۃ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم. پھر آگے پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا, اس کی رحمت دنیا و آخرت میں تم پر نہ ہوتی, تو پھر ضرور تم تک پہنچتا اس کا ضرر جو کچھ تم نے خود, یعنی فیما افضتم, جو کہ خود اپنے تئی تم نے کیا. اب میں افض کو بھی سمجھاؤں گی کہ افض کا معنی کیا ہے. اگر میں اس پہ صرف سمپل اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہوئے آگے نکل جاؤں, یہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ عربی, قرآن کی جو عربی ہے, قرآن کے جو کلمات ہیں, ان کا کوئی منوان ترجمہ نہیں ہے. جو بھی ترجمہ ہے وہ ایک طریقے سے خلاصہ تفسیر ہے, سمجھ لیں. تو پہلے اس کا مطلب سمجھ لیں کہ اس میں کیا بیان ہو رہا ہے. اس میں پروردگاری کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا, اس کی رحمت دنیا و آخرت میں تم پر نہ ہوتی, تو ضرور تم تک اس کا ضرر پہنچتا, وہ جو چیز تم خود اپنے تئیں تم اس کو انجام دیتے رہے ہو, اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب عظیم. تو اب یہاں پہ ایک لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے افستم. افستم افاظہ کے مادے سے ہے, یعنی جس کے معنی لغوی معنی, جس کے افاظہ یعنی الف فا الف اور ضاد, افاظہ کے مادے سے ہے, جس کے معنی ہے زیادہ پانی نکلنا, یعنی زیادہ پانی نکلنے کے معنی میں ہے, اور کبھی پانی میں داخل ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے. پھر اصطلاحی طور سے یہ یہاں پر استعمال ہونے لگا, یعنی جب تہمت اس قدر پانی کی طرح پھیل جائے, عام ہو جائے, اور تمام لوگ اس میں داخل ہو جائیں, تو اس معنی میں بھی یہ لفظ استعمال افستم. اب دیکھیے اس چیز کا ترجمہ تو کیسے ممکن ہے, اس کو کس طرح سے اس میں فٹ کریں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس لفظ کا جو استعمال کیا گیا ہے, یعنی پروردگار کا کلام کس قدر بہترین کلام ہے کہ جس کا واقعی کوئی جواب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ایسی خبر جو اس طریقے سے پھیلا دی گئی ہے اور اس میں تمام لوگ اس میں ملوث ہیں. ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. آگے پروردگار یہ فرماتا ہے استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. یعنی پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ تلقونه یعنی کہ جب تلقونه تم سب ایک دوسرے سے لے رہے تھے. اب تلقونه یہ تلقی کے مادے سے ہے, یعنی لام قاف یا, اس کے حروف اصلی ہیں, اور لقیہ جس کو کہتے ہیں لام قاف یا, جس کے معنی یہ ہے کہ کسی شے کے پاس پہنچ کر اسے لینا, اسے حاصل کرنا, کسی شے کے قریب آ کر کے اس کے پاس پہنچ کر اسے لینا. تو اب اس کا ترجمہ یوں بنا کہ اذ تلقونہ, جب تم سب ایک دوسرے سے لے رہے تھے اسی بات کو, بِأَلْسِنَتِكُمْ اپنی اپنی زبانوں کے ذریعے سے, وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ تو تم سب یہ کہہ رہے تھے بِأَفْوَاهِكُمْ اپنے منہ سے, جس کو ہم افواہ کہتے ہیں اردو میں, یعنی ویسے یہ منہوں کی جمع, یعنی پلورل آف ماؤتھس, افواہ, ٹھیک ہے. تو ہم اردو زبان میں کس کو کہتے ہیں افواہ, وہ دراصل یہ ہے کہ جب تم اپنے منہوں سے لے رہے تھے ان تمام باتوں کو, ما لیس لکم بہ علم جس کے بارے میں تمہیں علم ہی نہیں تھا, تحسبونہ ہینا اور پھر تم اس کے بارے میں سمجھتے تھے کہ یہ معمولی بات ہے, وہو عند اللہ عظیم مگر اللہ کے نزدیک بہت عظیم ہے, بہت بڑا گناہ ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی پروردگار اس میں بیان کر رہا ہے, ایک تو دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ تفسیر کے مطابق کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی جو بہتان زوجہ رسول پہ لگایا گیا,
خواہ کوئی بھی زوجہ ہے، وہ بہتان جاتا ہے نبی پر، دل آزاری ہوتی ہے نبی کی، اور اس کو معمولی نہ سمجھو، یعنی کہ اگر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ بے گناہ تھی تو اس کے بعد معاملہ رفع دفع ہو جائے، ایسا نہیں ہے، اس کو معمولی نہ سمجھو، کیونکہ لوگ ان تمام چیزوں کے بعد معمولی تصور کرتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے نہیں کیا۔ ہماری اپنی زندگیوں میں آج بھی بہت عجیب سی بات ہے، ہم 1400 سال پہلے جب دیکھتے ہیں یہ تمام واقعہ ہوا، یہ سب کچھ، اب ہم بہت ہی ماڈرنائز دور میں ہیں، بہت معاشرہ ترقی کر گیا، نہیں معلوم کہ معاشرہ کس طرح سے ترقی کر گیا، صرف ہمیں مشینیں نظر آتی ہیں، انسان نے انسان ہونے کے ناطے کہیں پر بھی ترقی نہیں کی۔ آج اگر معاشرے میں ہم یہ دیکھیں کہ کسی بھی وجہ سے فرض کریں کہ کسی کی ٹرین چھوٹ گئی ہے یا فلائٹ چھوٹ گئی ہے، جو بھی، اب ہم یہ دیکھیں کہ وہ خاتون کسی کے ساتھ آ رہی ہیں، تو بتائیں کتنے لوگ ان کے بارے میں برا خیال کریں گے، کتنے لوگ بدگمانی سے محفوظ رہیں گے۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کریں کہ منہ سے زبان سے بولے نہ، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو ذہن میں بھی تصور نہ کریں کہ ہاں نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بدگمانی نہ کریں، نہیں، ہمارے ہاں تو فوراً گمان پکڑ لیا جاتا ہے، چاہے کسی بھی حوالے سے، اگر دو لوگ کام ہم نہیں جانتے، اگر دو ہیں کھڑے بات کر رہے ہیں، ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ضروری بات کر رہے ہوں، کسی اہم کام کے سلسلے میں بات کر رہے ہوں، ہاں یہ کہ ان کے حرکات و سکنات کیسے ہیں اس طرف میں نہیں جا رہی ہوں، نامحرم سے گفتگو کرنا، بلا وجہ کی گفتگو کرنا، یہ تمام چیزیں پہلے پچھلے لیکچرز میں بیان کر چکی ہوں، اور اس کی جو سیویرٹی ہے یہ بھی بیان کر چکی ہوں، لیکن نارمل انداز میں بات کر رہے ہیں، کام کی بات ہو سکتی ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہم دیکھ کر کے بدگمانی نہیں کرنی ہے، ہمیں افواہیں نہیں پھیلانی ہے، ہمیں ایسا معاشرہ نہیں چاہیے، اسلام اس معاشرے کے خلاف ہے جو کہ پروپیگنڈا والا معاشرہ ہے، جہاں پہ پروپیگنڈا ہوتا ہے، کیونکہ جب کسی معاشرے میں پروپیگنڈا ہوتا ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ پروپیگنڈا کیوں کرتے ہیں، کسی کے بھی لیے پروپیگنڈا کیوں کرتے ہیں، بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں، جہالت کی وجہ سے، شک کی وجہ سے، شر کی وجہ سے، فحاشی پھیلانے کے سبب سے، اور حسد کی وجہ سے، یہ تمام چیزیں، یہ تمام جو نیگیٹو اسپیکٹس ہیں، یہ کسی دوسرے شخص کے لیے پروپیگنڈا کرنے کا باعث بنتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں نا، یا تو کسی سے حسد کیا جا رہا ہوتا ہے معاشرے میں، تو کیا کرنا ہے، اس کے لیے پروپیگنڈا کرنا ہے، یا پھر یہ کہ شر پھیلانا ہے معاشرے میں، یا فحاشی، اگر اس طریقے کا کوئی پروپیگنڈا ہو رہا ہے تو کیا مقصد ہے، معاشرے میں فحاشی، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں کیا چیزیں ہو رہی ہیں، برائیوں کو ہم عوام کے سامنے لائیں، عوام کے سامنے نہ لائیں، برائیوں کو ختم کریں، جڑ سے ختم کریں، اس پر ڈرامے نہ بنائیں، اس کو ڈرامے بنا بنا کے پیش نہ کریں، اور اب تو بالکل الٹی گنگا بہ رہی ہے، یعنی جو اصل فحاشی ہے اس کو بہت خوبصورت سا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، ایک طرف ڈرامے میں دکھایا جا رہا ہے کہ ایک حلال رشتہ ہے، میاں بیوی ہے، بالکل پھیکا رشتہ ہے، اور ایک حرام رشتہ ہے جس کو کہا جاتا ہے عشق و عاشقی، محبت کا رشتہ حرام ہے، یہ ریلیشن شپ حرام ہے، نامحرم ہے، اور وہ بہت ہی بہترین ہے، بہت ہی زبردست، وہی اصل مین کاسٹ ہے، وہی ہیرو ہیروئن ہے، باقی جو جائز رشتہ دکھا رہے ہیں اس کو بالکل پھیکا سیٹا دکھا رہے ہیں، یہ تمام چیزیں ہمارے معاشرے میں فحاشی، اس کو کہتے ہیں فحاشی پھیلانا، فحاشی اس طریقے سے نشر کی جا رہی ہے، تو پروپیگنڈا اس کے بارے میں، تو اب اگر کسی معاشرے میں کیوں دین اسلام اس کی مخالفت کر رہا ہے، اس قدر آپ دیکھیں کتنا خوبصورت دین ہے، یہ 1400 سال پہلے آئی ہے کتاب، ہمارے یہاں کچھ سالوں، آپ زیادہ 100 سال پیچھے نہ جائیں، آپ صرف چلے جائیں 40-50 سال پیچھے چلے جائیں، کتنی زیادہ دقیانوسی، ابھی کافی چیزیں تبدیل ہوئی ہیں، سوچ تبدیل ہوئی ہے، خواتین کو زیادہ مواقع ملے ہیں ہر جگہ ہر فیلڈ میں، اور پھر آپ کچھ علاقوں کو اگر جا کر کے دیکھیں تو اس وقت مثلاً یہ کہ 30-35-40 سال کی عمروں کی خواتین آپ کو نظر آئیں گی کہ جنہوں نے کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی ہے، اب بھی ایسا ہے، یعنی اتنی اس عمر کی خواتین نظر آ رہی، یعنی ابھی سے 40 سال پہلے وہاں پر یہ ہوتا تھا، تو اب کافی ترقی ہوئی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اب جب ہم اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، قرآن سے جو تمسک کر رہے ہیں، یہ کتنا خوبصورت دین ہے، یہ کیا بتا رہا ہے کہ تم ایسا معاشرہ، ایسا پاکیزہ معاشرہ رکھو کہ جہاں پر پروڈکٹیوٹی ہو، کیونکہ کیا ہوتا ہے جب کسی معاشرے میں اس طرح سے پروپیگنڈا ہوتا ہے تو اس میں کئی ساری چیزیں، اگر فحاشی اس قسم کوئی اس طرح کی اسٹوری چل رہی ہو تو کیا ہوتا ہے، معاشرے میں فحاشی پھیلتی ہے، اب یہاں پہ فحاشی کے حوالے سے جب کہتے ہیں فحاشی پھیلتی ہے، تو فحاشی خاص طور سے جنسی محرکات کا جو چیزیں باعث بنتی، تو اس طرح کی چیزیں معاشرے میں پھیلتی ہیں، پھر اس کے علاوہ عزت نفس مجروح ہوتی ہے، نہ صرف یہ کہ اس شخص کی بلکہ اس شخص سے منسلک تمام لوگوں کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، نہ صرف یہ کہ بس وہ ایک فرد واحد کہ اس کی پروڈکٹیوٹی ختم ہو گئی، بینگ ایز اے وومن، بینگ ایز اے مین، یا آپ کہیں کہ ایون اگر کسی شخص، کسی خانوادہ کو اگر اسپاٹ کر لیا جائے، اس کے ایک فرد کے ساتھ کوئی ایسی بات کی جائے تو پورا خاندان، بچے بھی یہاں تک کہ اس کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں، ہر ایک شخص کی پروڈکٹیوٹی معاشرے میں افیکٹڈ ہو جاتی ہے، پھر یہ ہے کہ یعنی کہ ایک انہیلدی سی
ایک فضا معاشرے کی بنتی ہے. اور پھر اسی طرح اس کے کئی سارے نیگیٹو اسپیکٹس ہیں. نہ صرف یہ کہ اس خانوادہ کا سکون برباد ہوتا ہے، بلکہ جو پھیلا رہا ہے اس کو وہ بھی سکون سے نہیں بیٹھتا. وہ بھی سکون اس کے اندر بھی جو ایک سکون کی اس کا نفس سکون نہیں پاتا ہے. اور لوگوں کی نگاہوں سے وہ شخص گر جاتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص یہ تصور کرے کہ میں اس فلاں کو اس کی نگاہ سے گرا دوں، معاشرے کی نگاہ سے گرا دوں، تو فار دا ٹائم بینگ اگر ایسا ہو بھی جائے، مگر وہ شخص کہ جس نے اس افواہ کو پھیلایا ہے، پروپیگنڈا کیا ہے، وہ لوگوں کی نگاہوں سے کس قدر گر جاتا ہے. اللہ کی نگاہ سے بھی گرتا ہے، معاشرے میں بھی گر جاتا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. محمد وجل فرجهم اجمعین. تو آگے پھر آیت میں پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. کہ کیوں نہیں تم نے جب سنا تو تم نے یہ کہا کہ ہمارے لیے روا نہیں ہے، ما یکون لنا، ہمارے لیے یہ روا نہیں ہے، ان نتکلم، کہ ہم اس کے بارے میں کلام بھی کریں، ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ سبحانک پروردگار تو تیری ذات بہت پاک و پاکیزہ ہے، ھذا بہتان عظیم، کہ یہ بہتان عظیم ہے. یعنی جب کسی پروپیگنڈا کو سنیں تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ کیا کرنا ہے، فوراً اس کو جھٹلانا ہے، فوراً اس کا انکار کرنا ہے، اس کو کہنا ہے کہ یہ افکن ہے، یعنی کہ یہ جھوٹ ہے، یہ افک مبین ہے، یہ بہتان عظیم ہے. نہ یہ کہ تینوں میں سے کوئی بھی چیز نہیں. ایک تو پہلا یہ کہ جو پھیلانے والا وہ تو ہے ہی برا، دوسرا سنا دوسرے کو بتا دے میں نے یہ سنا ہے، مگر کسی سے تم ذکر مت کرنا، پورے معاشرے میں پھیل گیا، کسی سے تم ذکر مت کرنا اس چیز کے ساتھ، اس ایڈیشن کے ساتھ کہ تم کسی سے ذکر نہ کرنا، پورے معاشرے میں پھیل چکا ہے. تیسرا وہ شخص جو کہ گونگا شیطان ہے، خاموش بیٹھا ہے، جانتا ہے حقیقت کو لیکن اس کے حق میں گواہی نہیں دے رہا ہے. کیا کرنا ہے، کہنا ہے کہ یہ بہتان عظیم ہے، خاموش نہیں رہنا ہے، بولنا ہے، اس کی آبرو کو بچانا ہے. پھر آگے پروردگار یہ کہہ رہا ہے یعیذکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، کہ وہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں، وہ اللہ یعیذکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، واعظ کرتا ہے کہ ان تعودوا لمثلہ، کہ تم سب دوبارہ اگر تم نے کبھی بھی ابداً ایسا کام انجام دیا تو ان کنتم مومنین. یہ ایک طریقے سے وارننگ والا جملہ ہے. جیسے ہم بعض دفعہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا اگر آئندہ ایسا کیا نا، آگے کچھ نہیں، آگے یہ نہیں کہ کیا، بس اسی طریقے کا یہ جملہ ہے کہ اللہ تمہیں واعظ کرتا ہے کہ اس طریقے کا کام ابد تا ابد تم نے نہیں انجام دینا ہے اگر تم مومنین میں سے ہو. تو یہاں پر چند احادیثیں آپ کی نظر سماعت کرنا چاہتی ہوں کہ جس میں بہتان تو بہت بڑی بات ہے. یہاں پہ صرف وہ چیزیں کہ جو اس میں موجود ہے، یعنی غیبت جس کو کہا جاتا ہے، کہ اگر کوئی غیبت کرے تو بس سمجھ لیں اگر یہ احادیثیں جو غیبت کے ذیل میں ہیں تو بہتان کے معاملے میں یہ کتنی زیادہ سیویرٹی ہے. کہ رسول اللہ نے فرمان ہے رسول اللہ کا کہ فرماتے ہیں وہ شخص جھوٹا ہے جو خود کو حلال زیادہ سمجھتا ہے اور وہ غیبت کر کے انسانوں کا گوشت کھاتا ہے. غیبت سے پرہیز کرو کیونکہ یہ دوزخ کے کتوں کی خوراک ہے. بہت سخت جملے ہیں، لیکن بعض دفعہ یہ ہے کہ خود نبی خدا رسول اللہ جو کہ معصوم ہے، اس طرح کے جملے ان کو استعمال کرنے پڑ رہے ہیں تاکہ لوگ اس طرح کی باتوں سے باز رہے. پھر اس کے علاوہ رسول اللہ ہی کا فرمان ہے کہ فرماتے ہیں کہ غیبت سے پرہیز کرو، غیبت زنا سے بھی بڑا جرم ہے. کہا کہ زنا سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ غیبت زنا سے بڑا جرم کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب زانی توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، مگر غیبت کرنے والی کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک متاثرہ فرد اسے معاف نہ کر دے. اور اسی طریقے سے امام صادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں رسول اللہ سے، فرماتے ہیں یعنی رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں کیا میں تم میں سے بدترین فرد کی خبر نہ دوں؟ تو صحابہ نے کہا ضرور بتائیں. تو رسول اللہ نے کہا کہ تمہارے اندر بدترین لوگ وہ ہیں جو چغل خوری کر کے دوستوں میں جدائی ڈالتے ہیں اور ہمیشہ بے گناہ افراد کے عیب تلاش کرتے ہیں. کتنی زیادہ احادیث میں سختی ہے، ممانعت ہے، بار بار اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کسی پر بہتان لگانا تو بہت ہی بڑی بات ہے، وہ برائی جو اس میں موجود ہے وہ بھی عیاں نہ کرو.
انشاءاللہ 20 آیت تک آج ہم اس کو مکمل کر لیں گے. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. کہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسی طرح سے اپنی آیات کو بیان کریں، اب ہم اسی طرح سے بیان کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں. وہ یبین اللہ لکم، تمہارے لیے ان آیات کو، اپنی آیات کو، واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، تو بس وہ لوگ کہ جو پسند کرتے ہیں تشیع یعنی اشاعت، فاحشہ کی اشاعت پسند کرتے ہیں، فی الذین آمنوا، ایمان لانے والوں میں، صاحب ایمان لوگوں میں، لہم عذاب علیم، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تم ہر چیز کا جاننے والا ہے اور جبکہ تم کچھ نہیں جانتے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف رحیم، اور اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت تمہاری شامل حال نہ ہوتی، تو پھر کیا، اب یہاں پر اس طریقے کا صیغہ استعمال ہو کہ اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور رحمت نہ ہوتی، تو اب اس میں یعنی کہ کیا ہوتا، پھر آپ عذاب کا شکار ہوتا وہ شخص کہ جس نے اس طرح کا فعل انجام دیا ہے، یعنی کسی کے بارے میں تہمت کی ہے. پھر آگے یہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، کہ بے شک خدا بہت رؤوف ہے، بہت شفیق ہے، بہت شفقت کرنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے. تو یہاں پہ جو آخری چیز ہے وہ فحشاء کے بارے میں ہے. فحشاء کے حوالے سے دیکھیں، فحشاء کسے کہتے ہیں؟ فحشاء یعنی ایسی برائی کہ جسے چھپ کر ایک تو انجام دیا جائے، دوسرا یہ کہ اس کا یعنی کہ اس کا جو استعمال ہے وہ زیادہ تر اس معنی میں کیا جاتا ہے کہ جس کے سبب سے معاشرے میں بدکاری پھیلے. اس کے علاوہ آیت اللہ ناصر مکارم شرازی اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اس قول کو، فحش اس قول کو کہا جاتا ہے جس کی قباحت حد سے زیادہ بڑی ہوئی ہو. یعنی ضروری نہیں ہے کہ اس کو ایک ہی معنی میں لیا جائے، جیسے ہم کہتے ہیں فحش کلامی. اب یہاں پہ فحش کلامی، اس میں تو بدکاری یا عملاً تو کوئی چیز نہیں، لیکن زبان سے کچھ جاری کیا الفاظ، تو فحش کلامی یعنی اس کے بارے میں بہت ہی سخت احادیثیں ہیں کہ زبان کو کس طریقے سے ہمیں استعمال کرنا ہے. اگر ایک بھی فحش کلام اگر زبان سے ادا کیا تو وہ کس طریقے سے ہمیں روزہ آخرت سانپ اور بچھو بن کے ڈستا ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ وہ فحش اس قول کو کہتے ہیں کہ جس کی قباحت حد سے زیادہ ہو. تو ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک ہی معنی میں ہو فحشہ، جیسے کہ ایک سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 میں پروردگار فرماتا قل انما حرم ربی الفواحش، کہ اللہ نے فواحش کو حرام قرار دیا ہے. تو یعنی وہ تمام چیزیں کہ جو حد سے زیادہ قباحت رکھتی ہیں. اچھا، لیکن عموماً قرآن میں اس کو اسی معنی میں استعمال کیا ہے کہ یعنی جنسی انحرافات اور بدکاریوں کے معنی میں استعمال کیا ہے. تو بس رسول اللہ کی حدیث سے اس کے ساتھ اپنی گفتگو کو تمام کروں گی کہ رسول اللہ یہ فرماتے ہیں کہ برے کام کی اشاعت کرنے والا اس کی ابتدا کرنے کے برابر ہے. یعنی برے کام کی اشاعت کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے خود اس کام کی ابتدا کی، اسی کے برابر تصور کیا گیا ہے کہ گویا یہ دو لوگ برابر ہیں. اور پھر کئی ایک اور بھی احادیث جو میں نے پہلے ہی آپ کے نظر سماعت کی کہ کتنا زیادہ اس کے لیے قرآن، حدیث، معصومین کے اقوال کہ جو اس کی ممانعت کر رہے ہیں کہ معاشرے کا ہم پر حق ہے، ہم معاشرے پر ایک حق رکھتے ہیں، اور پھر معاشرے کا بھی ہم پر ایک حق ہے. تو معاشرے کا ہم پر حق کیا ہے کہ ہم معاشرے میں برائی کو نہ پھیلائیں، ہم معاشرے میں کوئی ایسی چیز نیگیٹیوٹی کو نہ پھیلائیں. ٹھیک ہے، یہ تو ایک ایسے تہمت، بہت بڑا بہتان عظیم کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے ان تمام آیات میں، اور کتنا زیادہ سیوریٹی کے ساتھ وہ پروردگار اس کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ جو اس طرح کے کام کرے گا اس کے لیے عذاب عظیم ہے. تو ہمارا معاشرے پہ جو حق رکھتا ہے معاشرہ، جو ہم سے چاہتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم معاشرے میں زیادہ سے زیادہ پازیٹیوٹی پھیلائیں، معاشرے میں زیادہ سے زیادہ ایسی یعنی اس طریقے کی باتیں نہ پھیلائیں کہ جس معاشرے میں شریف لوگ نہ رہ سکے، جس معاشرے میں ہمارے بچے بھی پنپ نہ سکے، پروان نہ چڑھ سکے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور ہماری اولادیں ایسے معاشرے میں رہیں کہ جو ایک ہیلدی، یہاں پر ایک ہیلدی
تھنکنگ والا معاشرہ ہو، جہاں پر پروڈکٹیوٹی ہو، کیونکہ جب بھی اس طرح کا کچھ ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ معاشرے کی پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے، پورے کے پورے معاشرے کو مجروح کیا جاتا ہے، باقاعدہ بعض دفعہ پلاننگ سے کیا جاتا ہے کہ اس طرح کی باتیں معاشرے میں گھما دی جائیں، ایسی کوئی پوسٹ پھر رہی ہے ایک سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری جگہ، ماہ مبارک رمضان ہے، اس طرح کی تمام چیزوں سے بہت زیادہ دور، بالکل براعت کا اظہار کریں۔ تو اس لیے تاکہ آگے نہ بڑھ سکے معاشرتی طور سے پوری قوم ہی آگے نہ بڑھ سکے، ہر فرد معاشرے میں اپنا اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو کیا چاہیے کہ یہ جو ماہ مبارک رمضان ہے، کردار سازی کا مہینہ ہے، خود یابی کا مہینہ ہے، خود شناسی کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے، اس سے زیادہ استفادہ حاصل کریں، اس ماہ کو حاصل کریں، نہ صرف یہ کہ ہم اپنے لیے کہ ہم اپنی پاکیزگی کا انتظام کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر سے اس کی یعنی گھر میں جتنے بھی ہمارے افراد ہیں اپنے خانوادہ کو بھی کوشش کریں کہ ساتھ میں لے کر کے چلے، تمام عبادتوں میں تمام پاکیزگی، تمام طہارت اور تمام معاشرے کو بھی اپنے ہمراہ ساتھ میں لے کر کے چلے، زیادہ سے زیادہ نیکی کی اشاعت کریں تاکہ ہم ایک تندرست معاشرے میں تنفس کر سکیں۔ اسی کے ساتھ اپنے گفتگو کو تمام کرتی ہوں۔